اب میں دعوت سکون دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب حافظہ اللہ ناظمی اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ، وہ بھی ہمیں اپنی علمی اور پیاری گفتگو سے مستفید فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب، ان الابرار لفی نعیم۔ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استاذ گرامی، شیخ الحدیث والتفسیر، استاذ العلماء حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ سٹی تشریف فرما ہیں۔ ہزارہا شاگردوں کی طرح مجھے بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔ ان کی موجودگی میں کچھ کہنا یقیناً مشکل بڑا ہے، لیکن جس طرح کلاس میں بیٹھ کے سبق سنایا کرتے تھے، اسی طرح سبق سناتا ہوا ہی خود کو محسوس کر رہا ہوں۔ جماعت کے جید علماء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے نامور خطباء ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ان نوجوان علماء کو، خطباء کو سلامت رکھے۔ یہ جماعت کا اثاثہ ہیں، بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی محنتوں کو، جد و جہد کو قبول فرمائے، اور یہ آنے والے وقت میں جماعت کے ترجمان بن کے دنیا کے سامنے نظر آئیں۔ بہت علمی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، عمل پہ ابھارنے والی گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور بالخصوص استاذ گرامی، استاذ العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حافظ محمد عباس انجم گوندلوی رحمہ اللہ کا کہ تذکار حسنہ سے یقین جانیے ایمان کو جلا ملی ہے۔ یقیناً وہ ہمارے انتہائی قابل قدر، قابل عزت اور مشفق اساتذہ میں سے تھے۔ بے انتہا محبتیں ان کی مجھے حاصل ہیں، شفقتیں ان کی حاصل ہیں۔ حدیث کے اسباق ان سے پڑھتے رہے، صرف و نحو کے اسباق ان سے پڑھتے رہے۔ جامعہ محمدیہ میں پڑھتے ہوئے وہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کے لے آتے تھے، اور مجھے یاد ہے اس وقت 50 پیسے کرایہ ہوتا تھا جامعہ محمدیہ سے شیراں والے باغ کا، اور جمعرات کو مجھے کہتے تھے کہ تیری ٹھنی بچا دینی ہے تے آجا میرے نال ہی آجا بہ کے چل دیں۔ شیراں والا باغ مجھے اتارا کرتے تھے۔ اللہ استاذ محترم کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ گفتگو کے لیے تو مجھے باقاعدہ برادر اصغر مولانا مجیب الرحمن مرزالوی صاحب نے یہی عنوان دیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں ایک دو گزارشات ادارے کے حوالے سے کر کے میں گزارش کروں گا اپنے استاذ محترم سے کہ وہ ایک دو نصیحتیں بھی فرمائیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے۔ یہ ادارے جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی ضروری ہوتے ہیں معاشرے کے لیے جیسے رگوں میں چلنے والا خون ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ ادارے نہ ہوں تو ہمارے بچے بھی لمس میں پڑھنے والوں کی طرح بدتمیز ہو جائیں۔ یہ دین کے ادارے آپ کے ایمان اور آپ کے اخلاق کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا چند فٹ مربع پر مشتمل یہ ایک ادارہ ہے، آج یہ ایسا ہی ہے جیسے مولانا قاری اعجاز احمد صاحب ناظم مرکزی جمعیت حلقہ شیخ محدث گوندلوی رحمہ اللہ فرما رہے تھے، آنے والے دنوں میں اللہ کرے یہ کنالوں کی شکل میں یہ ہو جائے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اہل محلہ ہیں، میں صرف اہل محلہ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. علماء تو ماشاءاللہ خود بڑے بڑے خطیب ہیں، ان کو کیا سنانا ہے. آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اکبر الہ آبادی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں بر صغیر میں. وہ ایک شعر کہہ گئے ہیں گوسی 90 سال پہلے. کہتے ہیں کیا کہیں صاحب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں صاحب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. آپ بحیثیت والد کے سوچئے کہ آپ اپنے بچے کا مستقبل کیا بنانا چاہتے ہیں. اسے بی اے کروا کے نوکر لگوا کے پینشن دلوا کے دنیا سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ آپ کو دعاؤں کے تحفے بھیجتے رہے، آپ یہ چاہتے ہیں. یقین جانیے یہ گجرانوالہ کا بڑا قبرستان نوشہرہ روڈ پہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. ایک نوجوان مجھے ملا، کہتے ہیں جی یہ جو بورڈ لگا ہوا دعاؤں والا، فلیکس لگی ہوئی ہے دعاؤں والی، کیا میں ہاتھ باندھ کے اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا یار خیریت ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا کہ میں اونچی آواز میں پڑھوں گا، آپ اسے آمین کہہ لیجئے گا. یہ بھی مسنون طریقہ ہے نماز جنازہ کا. تو تعجب مجھے بہت ہوا. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو یقین جانیے اس کے الفاظ نے ہلا کے رکھ دیا. اس نے کہا مرنے والا میرا باپ ہے اور میں ساری زندگی بیرون ملک گزار کے آیا ہوں، مجھے اپنے باپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے آتا. آپ بحیثیت باپ کے سوچئے ذرا. اگر میری بیٹیاں بہنیں مائیں میری بات سن رہی ہیں تو وہ بھی سوچیں. بحیثیت ماں آپ اپنے بچے کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں؟ ہر والد کی خواہش ہوتی ہے میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو. ہم نے مستقبل کس کو سمجھا؟ بی اے کرنے کو، نوکر ہونے کو، پینشن ملنے کو. ہم نے یہ مستقبل سمجھا، جبکہ انسان کا مستقبل تو شروع ہی اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. اس کی بہتری کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ استاد محترم موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا. وہ پوچھے گا میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ کہا تیرے بچے نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی. یہ بچہ چاہتے ہیں یا وہ بچہ چاہتے ہیں جو جنازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے باپ کے جنازے کے لیے دعا بھی نہیں آتی. جس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، طریقہ نہیں آتا، اس کو نماز فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب کا کیا عشاء کا کیا طریقہ آتا ہوگا؟ پھر وہ جو قبر میں سوال ہوگا نا من ربک کا ما دینک کا، ہے تو کفار کے بارے میں نا، فساق کے بارے میں. وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہ کہتا تھا. آج ہماری یہی حالت نہیں. آپ کے گھر کے دروازے پہ ایک علم کا چشمہ جاری ہوا اور آپ اپنے بچے کو اس علم کے چشمے سے سیراب ہی نہ ہونے دیں. آپ کی گلی کے اندر ایک نہر چل گئی علم کی، ترغیب عمل کی، اور آپ کہیں آپ خود بھی دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں. کیسے افسوس کی بات ہوگی. تو میں اہلیان محلہ سے، علاقے کے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا، آپ ہزاروں روپیہ دے کے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجوں میں بھیجتے ہیں. یقین جانیے بھیجیے، میں بالکل خلاف نہیں ہوں. اسکول کالج کی تعلیم ہونی چاہیے، بیٹیوں کی بھی ہونی چاہیے، بیٹوں کی بھی ہونی چاہیے. ہزاروں روپیہ دے کے آپ اگر اپنے بچے کو وہاں پڑھاتے ہیں، صبح بچہ جاتا ہے 3 بجے یا 4 بجے یا 2 بجے واپس آتا ہے، اور آتے ہی لنچ کرے گا اور ساتھ ہی کہاں جی ٹیوشن جا رہا ہے. ٹیوشن سے 2 گھنٹے بعد واپس آئے گا تو اب کیا کر رہا ہے؟ اب جی ہوم ورک کر رہا ہے. اب اس کو جو کلاس ورک اس کو ملا تھا یا ہوم ورک ملا تھا وہ اس کو نیٹ کر رہا ہے.
وہ سارا معاملہ ہے۔ اب کیا ہے جی، اب تھوڑی سی ریفریشمنٹ بھی اس کو چاہیے، اس نے وہ ٹی وی ڈرامہ دیکھے گا، کارٹون دیکھیں گے، اب وہ سو گیا۔ مجھے بتائیے اس سارے دورانیے میں اللہ کہاں ہے؟ ہمارے سکول کا، دنیا کا، پاکستان کا وہ سکول بتائیے جس سکول میں نماز ظہر یا عصر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ من شاء اللہ کو ہو گئے ہیں چند ایک سکول، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی میں ہمارا اللہ کہاں ہے؟ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اسی کے سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن بتائیے کہ ہم نے اس کو جواب میں پلٹ کے، ہم اس کے بندے غلام ہیں اس کے۔ اور مالک جب اپنے کسی کو کام لگاتا ہے نا تو بدلے میں کچھ لیتا ہے اس سے۔ ہم نے کیا دیا بدلے میں؟ شکر ہم اس کا کر نہیں سکتے صحیح معنوں میں، عبادت ہم اس کی کر نہیں سکتے صحیح معنوں میں جیسے حق ہے کرنے کا، اطاعت اس کی ہم ویسے کر نہیں سکتے جیسے کرنے کا حق ہے، لیکن ٹوٹی پھوٹی تو کرنی چاہیے نا۔ ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، کہتے ہیں ایک آدمی نا، اس نے کہا جی ملازم لگ گیا، ایک وہ کمہار ہوتے ہیں نا، وہ بنانے والے، برتن بنانے والے، ان کے پاس نا، اس نے کہا جی میں ملازمت وہ ملازم رکھ لیا اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ لو جی تم نے نا یہ ایک دن میں 50 برتن تم نے تیار کرنے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کوشش کی کو 20-25 تیار ہوئے، اور نئی طریقہ نہیں تھا نا، 20-25 تیار ہوئے تو کچھ خراب ہو گئے، کچھ تیار ہو گئے۔ مالک مہربان تھا، اس نے کہا یار چلو محنت کی تھی ہے نا، اس نے پیسے پورے دے دیے۔ اگلا دن آیا، اس نے پھر محنت کی، پھر کچھ بنائے، کچھ خراب کیے، کچھ توڑے، نقصان بھی کیا مالک کا، لیکن اس نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں، محنت کر رہے ہو نا، میں تمہیں پیسے پورے دیتا ہوں۔ اب یہ بندہ، اس نے کہا مالک تو ہے ہی میرا بڑا مہربان ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ اگلے دن اس نے نا 50 کی بجائے 25 بھی نہ بنائے، 10-12 بنا کے بیٹھ گیا۔ مالک نے پھر اس پہ محنت کی، اس پہ شفقت کی، رحمت کی، اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کا چلو ٹھیک ہے یار پیسے لے لو پورے۔ چند دن گزرنے کے بعد اب اس نے کچھ بھی نہیں بنایا، چھوڑ دیا بالکل۔ اب مجھے بتائیے مالک اسے کیا دے گا؟ ہمارے استاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات میں اللہ سے مہربان زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کچھ نہ کچھ تو ٹوٹا پھوٹا اس کے سامنے پیش کرو نا۔ ہم تو ٹوٹا پھوٹا بھی کچھ پیش نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہمارے اسلاف یہ بتاتے ہیں ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ ہم سے پوچھیں گے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ ہم کہیں گے ہمارا فلاں شاگرد ہے، وہ تیرا بڑا متقی بندہ ہے، وہ ہمارا شاگرد ہے۔ ہم اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی اولاد ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیں یا اللہ ہم نے اپنے اس بچے کو تیرے دین کا خادم بنایا تھا، ہم نے اپنے اس بچے کو تیرے دین کا سپاہی بنایا تھا، ہم نے اپنے اس بچے کو تیرے لیے وقف کر دیا تھا، اور یا اللہ تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما لے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، میں پہلے بھی یہاں بھی دہرائی ہے قریب مسجد میں، اب اندازہ کریں کہ ایک باپ جب اپنے بچے کے بارے میں یہ سوچتا ہے نا، اللہ کرے ہم سب کو باپ بن جائے، یہ سوچتا ہے نا کہ یار میرا بچہ دین کا سپاہی بن جائے، وہ اٹھاتا ہے بچے کو قاری مجیب صاحب کے پاس، قاری صاحب اس کو قرآن پڑھا دیں۔ اب بچہ 1 دن 2 دن 4 دن پڑھتا حتیٰ کہ سپارہ پورا ہو گیا، پھر دوسرا سپارہ، پھر تیسرا سپارہ، پھر چوتھا، پانچواں، پہلے ناظرہ پڑھ لیا، پھر حفظ مکمل کر لیا۔ اب جس دن یہ حفظ مکمل کرتا ہے نا، باپ نے سارے دورانیے میں 3 سال لگے یا 4 سال لگے یا 2 سال لگے، اس بچے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کہیں سے پیسے کما کے دو، یہ نہیں کہا کہ تم کرتے کیا ہو، روٹیاں پکا کے دیں، ماں نے اس کے لیے اسپیشل کھانے بنائے کہ بچہ حفظ کر رہا ہے، دماغ کی زیادہ ضرورت ہے، بادام لا کے دیے، کیا کیا چیزیں نہیں دی۔ آج بچہ شام کو اپنے گھر آتا ہے، باپ گھر میں بیٹھا ہے، اور باپ اپنے بچے کے گلے لگ کے کہتا ہے بابا آج میں حافظ قرآن ہو گیا۔ خدا کی قسم اٹھائے کہتا ہوں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ادیب اور بڑے سے بڑا خطیب اس وقت کی باپ کی خوشی کو الفاظ کا پیرا نہیں دے سکتا، الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، جب بیٹا اس کے کان میں آ کہتا ہے بابا آج میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اور جب یہ بچہ سینے سے لگاتا ہے، ماتھا چومتا ہے، پیار کرتا ہے، اور پھر بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں جاتا ہے،
قاری صاحب میرا بچہ حافظ قرآن آپ نے بنایا، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے پیچھے نماز پڑھوں، میرا بچہ امام بن جائے، میں مقتدی بن جاؤں۔ کیا یہ منظر، کیسا منظر ہے یہ؟ بیٹا آگے کھڑا ہے، باپ پیچھے کھڑا، سوائے آنسو بہانے کے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، شکر کے آنسو، تشکر کے آنسو، صرف آنسو بہائے گا، باپ پیچھے کھڑا رو رہا، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، امام بنا ہوا، بڑے بڑے چودھری پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ کمیوں کا بچہ آگے کھڑا۔ نماز ہو گئی، اب قاری صاحب نے، مرجالوی صاحب نے، شاکر صاحب نے، اعجاز صاحب نے، اپنا عبدالرؤف یزدانی صاحب نے، سب نے مل کے کہا کہ اس کو نا اللہ کا دین بھی پڑھاؤ، اس کو ترجمہ پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ۔ وہ مدرسے چھوڑا ہے استاد محترم کے پاس، استاد جی نے پڑھانا شروع کیا، چلتا گیا، 6 سال لگے، بخاری پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ اب یہ بوڑھا بزرگ ہو گیا، آج ایسا ہوا کہ یہ اس کی میت میں یہ فوت ہو گیا، سامنے پڑا ہے، اپنے باپ کو یہ نہلائے گا، کفنائے گا، ٹوٹے دل کے ساتھ، لرزتے قدموں کے ساتھ، بہتی آنکھوں کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جنازگاہ میں پہنچے گا۔ لوگ پوچھیں گے اس کا جنازہ کون پڑھائے گا مرنے والے کا؟ تو وہ روتا ہوا کہے گا اپنے باپ کے قرضوں کو چکانے کا آج وقت۔ پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے جنازے پڑھائے ہوئے ہیں، باپ کی میت پہ، ماں کی میت پہ کھڑا ہونا کتنا مشکل ہے۔ لیکن ابو بکر عباس صاحب نے اپنے والد کا، شیخ الحدیث والتفسیر، استاذ العلماء، علامہ، ان کے جنازے پہ بیٹا کھڑا ہے، اور بیٹا سسکیاں لے کے یہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی، اللہ میرے بابا کو معاف کر۔ اور اب کیا ہے؟ بھائی بیٹا میت پہ کھڑا ہے، لوگ کے پوچھ رہے کہتے ہیں آج میرے بابا کے قرضوں کو چکانے کا وقت ہے، آج اپنے والد کے جنازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، نماز جنازہ پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے بابا کو معاف کر، اللہ میرے والد کو، میری والدہ کو معاف کر۔ اور چاہیے کیا ہے ہم کو؟ ہمارے جنازے کا امام ہمارا بیٹا بن جائے، ہمارے جنازے کا امام ہمارا بچہ بن جائے، جس کو ہم نے ہاتھوں سے پالا ہے، کھلایا ہے، اس کو کھلایا پلایا ہے، آج یہ مصلی امامت میں کھڑا ہو گیا۔ یہ ادارے جو ہیں نا یہ کام کرتے ہیں، یہ ادارے، یہ حفظ کے، ناظرے کے، ترجمے کے، یہ کام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا بیٹا آپ کے جنازے کا امام بن جائے گا۔ اسکول میں پڑھا ہوا، کالج میں ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے ہمارے امیر محترم نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہے، ایم اے پنجاب یونیورسٹی سے بھی کیا ہوا، ڈبل ایم اے کیا ہوا۔ آپ اندازہ کریں، یہ ضروری نہیں، وہ بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جنازے کا جو حقدار ہے پڑھانے کا، امامت کا، وہ وہی بیٹا ہے جو ان مدارس سے پڑھ کے گیا ہوا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے اہل محلہ سے کہ کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے جنازے کا امام بناؤں؟ اپنے بچے کو اپنے میں جنازے کا، اپنی نماز کا امام بنا لوں۔ بیٹا باپ پیچھے کھڑا ہے، بیٹا آگے امام بن کے کھڑا ہے، باپ پیچھے کھڑا ہے، بیٹا تراویح پڑھا رہا ہے، آج قرآن ختم ہو گیا، نماز تراویح۔ کیسا عجب منظر ہوتا ہے، سوچا تو کریں ذرا۔ حضرات گرامی، یہی آپ سے چند باتیں میں نے کرنی تھی۔ یہ ادارہ، یہ معاشرے کے لیے خون کی طرح، جس طرح انسانی جسم میں خون ہوتا ہے، ایسے معاشرے میں ادارے، تعلیمی ادارے، علم کے ادارے ہوتے ہیں۔ آپ ان اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ آپ کا تعاون دو طرح کا، اپنے بچوں کو بھیجیے، قاری صاحب یہ آپ کے حوالے، اپنے جیسا عالم بنا دینا۔ پتہ ہے قاری صاحب، قاری مجیب صاحب کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، کیسی شاندار تقریر کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ بھی تو سنتے ہوں گے نا سامنے بیٹھ کے، ان کے والدین بھی تو سنتے ہوں گے، اور سنتے سنتے اللہ سے یقیناً کہتے ہوں گے اللہ پلے اور کچھ نہیں ہے، کلہ پتر ہی ہے۔ اور اللہ بھی کہتے ہوں گے جا میرے بندے، اس کی وجہ سے میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ایسے ہو جائیں؟ اپنے بچوں کو دین پڑھائیے۔ ایک تو تعاون یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ اپنے بچے کو بھیجیے،
دوسرا تعاون اہل محلے کا یہ ہے کہ قاری مجیب صاحب کو اس کے اخراجات کے لیے رسید نہ چھپوانی پڑے، گلی گلی نہ مانگتے پھرے، مسجد مسجد نہ مانگتے پھرے، 4 5 6 محلے والے اکٹھے ہو جائیں، قاری صاحب آپ یہ کام کریں، ہم آپ کے گھر کا کام کرتے ہیں، اس ادارے کی بجلی کے بل آئیں گے، اس ادارے میں اساتذہ کی تنخواہیں ہوں گی، اس ادارے میں کتنے معاملات ہوں گے، تو کچھ لوگ اس طرح کے معاون بن جائیں، دونوں کو برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ جو ٹوٹی پھوٹی گزارشات میں نے کی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا استاد محترم کو سبق سنایا ہے، تو اگر انشاءاللہ قابل اصلاح بات ہوئی تو یقیناً اصلاح ہوگی، اور اللہ ہم سب کے لیے یہ ایک سعادت کی جو لمحات ہیں اللہ ان کو مبارک بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔